سب سے بڑی نجاست اور گندگی شرک ہے۔ اس کے بعد جتنے جتنے گناہ ہیں وہ اسی کے بقدر ان سے گندگی اور ان سے بو آتی ہے۔ لا الہ الا اللہ میں یہ تاثیر ہے کہ وہ کسی گناہ کو چھوڑتا نہیں، کسی گندگی کو چھوڑتا نہیں، کسی بدبو کو چھوڑتا نہیں، اس کو دھو دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے لیے یہ اعلان فرما دیا کہ مشرک نجس ہے۔ نجس گندے کو کہتے ہیں، ناپاک کو کہتے ہیں، بدبودار کو کہتے ہیں نجس۔ یہ بیت الخلاء میں انسان نجاست کرتا ہے، اس کو نجس کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر گندی چیز جس سے بو آئے، سڑان آئے، وہ نجس ہے۔ پھر اس کی دو نوعیت ہیں، ایک حکمی ہے، ایک ظاہری ہے۔ ظاہری نجاست یہی جو نظر آتی ہے، اور حکمی یہ ہے کہ وہ نظر تو نہیں آتی لیکن اس میں بھی تاثیر وہی ہوتی ہے جو نجاست میں ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ اس باطنی نجاست کو، اس گندگی کو ختم کرتا ہے، دھوتا ہے۔ یہ پاک ہے تو ناپاک چیز کو نہیں چھوڑتا۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، گناہوں کو دھو دینے والا ہے، ختم کر دینے والا ہے۔ اب انسان جب گناہ کرتا ہے کسی بھی قسم کا ہو، وہ شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ غیبت ہے، وہ چغلی ہے، اس سے وہ نجاست واپس آتی ہے، وہ گندگی واپس آتی ہے، وہ بدبو واپس آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جھوٹ کی بو کئی میل تک جاتی ہے۔ اسی طرح ایک انسان کسی مسلمان کو، کسی انسان کو حقارت سے کوئی جملہ کہتا ہے، اس کو حقیر سمجھ کر کہتا ہے، اس کی بدبو ہے۔ اور یہ کلمہ اور کلمے سے جڑی جتنی چیزیں ہیں وہ خوشبو ہیں، وہ پاک ہیں۔ سبحان اللہ کہو، میلوں تک اس کا نور ہے، اس کی خوشبو ہے۔ الحمدللہ کہو، میلوں تک۔ ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ قیامت کے دن آدھے میزان کو بھر دے گا۔ الحمدللہ جو باقی ماندہ حصہ ہے اس کو پورا کر دے گا، اور لا الہ الا اللہ کو اللہ تک پہنچنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ لا الہ الا اللہ کو اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو اب کلمے کی تاثیر تو ہے پاکی کی اور پاک کرنے کی، اور کلمے کی ضد جتنی چیزیں ہیں وہ کفر ہے، شرک ہے، وہ الحاد ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ غیبت ہے، وہ چغلی ہے، وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا ہے، تانا مارنا ہے، آوازیں کسنی ہیں، بخل ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس کا الٹ ہے۔ ایک طرف پاکی ہے، ایک طرف ناپاکی ہے۔ ایک طرف رحمان ہے، وہ پاک ہے، اس سے جڑی ہر چیز پاک ہے۔ ایک طرف شیطان ہے، ناپاک ہے، اس کے ساتھ جڑی جتنی چیزیں ہیں، شرک، اس کی ایجاد شیطان نے کی ہے۔ شرک کا موجد شیطان ہے، مشرک انسانوں کو بنانے والا شیطان ہے۔ وہ خود گندا ہے اور گندگی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ تو جو کلمہ ہمیں دیا وہ بھی پاک کرنے والا۔ ہم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، ہم یہ کہتے ہیں نا پہلا کلمہ طیب۔ اس طیب کا معنی کیا ہے؟ یہ پاک ہے۔ اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ آپ یقین کریں کہ اگر اس پر تھوڑی سی آپ محنت کر لیں اس کلمے پر، تو اس کی پاکی اور اس کی خوشبو کو آپ محسوس کریں گے۔ اور شرک
اور کفر اور الحاد جس درجے کا ہوگا اس کی بدبو کو آپ محسوس کریں گے۔ ایک یہودی کی بو اور ہے، عیسائی کی بدبو اور ہے، ان کے کفر میں فرق ہے۔ اسی طرح جو خالص ملحد ہے، مشرک ہے، اس کی بو میں فرق ہے۔ اور اسی طرح الحاد والے لوگ ہیں، ملحد ہیں، اور آپ یقین کریں دنیا میں سب سے بدبودار وہ رافضی ہیں، سب سے بدبودار، یہ یہودیوں سے بھی زیادہ بدبودار ہے، یہودیوں سے بھی زیادہ بدبودار یہ رافضی ہیں۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے یہود اور نصارہ کا، اس کے بعد دوسرے مشرک ہیں، دوسرے کافر ہیں، ہندو کی بو اور ہے۔ پھر اسی طرح آتے 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 جب انسان گناہوں میں دھستا ہے تو ہر گناہ کے اعتبار سے اس کی بدبو الگ ہے، اور بدبو آتی ہے، اس کو محسوس کرنا الگ بات ہے، کرے نہ کرے۔ ایک صاحب نے لکھا کہ ہمیں بدبو محسوس نہیں ہوتی، تو میں نے کہا بنگی دن بھر جو گڈروں میں کام کرتا ہے اس کو وہ خوشبو لگتی ہے، وہ بدبو تھوڑی محسوس ہوتی ہے۔ جو دن بھر عطار کی دکان پر، خوشبو کی دکان پر بیٹھنے والا ہو، اس کو گڈر کے قریب سے گزر کے دکھائے، وہ ناک پکڑ لے گا، ناک پکڑ لے گا۔ گوبر کی بدبو الگ ہے، لید کی الگ ہے، چھوٹے بچے کا پخانہ اس کی الگ ہے، بڑے کو اس کی الگ ہے، مرے ہوئے کسی گد کی اس کی بو اور ہے، اس کی بدبو میں فرق ہے۔ ایسے بالکل یہ بے نہیں شرک اور کفر الحاد اور اسی طرح پھر جتنے اس کے بعد گناہ آتے جاتے ہیں ان کی بو میں اسی طرح فرق ہے۔ اور یہ کلمہ پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، کلمہ پاک ہے، پاک کرنے والا ہے۔ اس لیے اس کلمے کی کثرت کا حکم ہے، اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ لا الہ الا اللہ اپنے پہلے سے کیے ہوئے گناہوں کو دھو دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کہا اور کہنے کے بعد پھر انسان ہے، دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور رہتا ہے، لا محالہ اس سے یہ چیزیں صادر ہوتی ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے سے، کمزور ہونے کے ناطے سے اس سے غلطیاں، خطائیں، گناہ ہوں گے، یہ نہیں کہ اس سے نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ اس گناہ کے اوپر اس کے ساتھ ایک امر اور رکھا اللہ پاک نے، وہ توبہ اور استغفار ہے۔ وہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار ہے۔ یہ عمل ہے، یہ حکم ہے، حکم ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت، انی لا استغفر اللہ اکثر من 70 مرہ۔ تو اب یہ جب اس کلمے کے اعتبار سے کلمے کو پڑھنے کے بعد ان چیزوں میں پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ لازم بات ہے اس سے کوتاہیاں، کمیاں اور یہ چیزیں ہوں گی، یہ دوسرے حکم کو پورا کرے گا۔ اللہ کی صفت غفاریت، رحمانیت، ستاریت، غفاریت، وہ اس کی طرح متوجہ ہوگی۔ صفات کیسے سامنے آئیں گی؟ اس کے لیے جب انسان سے غلطی ہوگی اور غلطی کے بعد یہ استغفار کرے گا، یہ توبہ کرے گا، وہ صفت آئے گی، وہ صفت آئے گی۔ اور یہ انسانوں کے اعتبار سے یہ ضروری ہے۔ ان صفات کا اظہار فرشتوں پہ نہیں ہوگا، دشمنوں پہ نہیں ہوگا، وہ تو اپنوں پہ ہوگا۔ جیسے گھر کے اندر بچے غلطی کرتے ہیں اور ماں باپ ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کو وہ کرتے ہیں، وہ معافی طلبی کرتے ہیں، ماں باپ پھر دن میں 10 مرتبہ بچہ غلطی کرے، ماں پھر بھی اس کو لے لیتی ہے، باپ اس کو پھر بھی لے لیتا ہے۔ اسکول میں، دوسری جگہوں پر بچے غلطی کرتے ہیں،
ان کو سمجھایا جاتا ہے، استاد سمجھاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، وہ اس پر معافی مانگتا ہے، پھر سلسلہ چل پڑتا ہے، کرتے کراتے وہ مراحل طے ہوتے ہیں. بالکل بعینی ہی یہ دنیا، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ، اس کنبے میں پھر جو کلمے والے ہیں ان کے ساتھ معاملات اور ہیں، اور یہی مقصود بالذات اس کائنات کے، اس کائنات میں رہتے ہوئے یہ اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اس کے منافع اٹھائیں گے، اس کی خیریں اٹھائیں گے، اس کی برکتیں اٹھائیں گے، اس کے نفع اٹھائیں گے، اس کی خوشبوؤں سے خوشبودار ہو کر دنیا کو خوشبوئیں پہنچائیں گے. یہ کلمہ اپنے کہنے والے کو نفع دیتا رہتا ہے، نفع دیتا رہتا ہے. کب تک؟ ما لم یستخفوا بحقها، جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی نہ برتی جائے. کلمے کے حقوق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اس کے حقوق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے حقوق سے بے پرواہی یہ کلمے کا تقاضا یہ ہے، کلمے کا تقاضا یہ ہے. کلمہ جب آپ نے پڑھ لیا تو اس کلمے نے آپ کے اوپر یہ عائد کر دیا، یہ فرض کر دیا، یہ لازم کر دیا کہ جب اللہ کا حکم ٹوٹے گا تم کھڑے ہو گے. جب اللہ کا حکم ٹوٹے گا تم کیا کرو گے؟ تم کھڑے ہو گے. جب کھلے عام گناہوں اور ان گناہوں پر چشم پوشی کی جائے، ان گناہوں کو روکنے کی کوئی تدبیر نہ کی جائے، اس کے بارے میں سوچا نہ جائے، اس کے بارے میں کچھ کہا نہ جائے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ دل سے، اب کلمہ اپنا نفع چھوڑ دے گا. پھر دعائیں مانگو گے قبول نہیں ہوگی، تم پکارو گے قبول نہیں ہوگا، اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے. کھلے عام گناہ ہونے پر کلمے والا خاموش ہے، بے حس ہے، کہتے چھوڑو جی اپنی قبر میں جائیں گے، چھوڑو جی ہمیں کیا، یہ جانے ان کا کام جانے، ان کا رب جانے، یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. کلمہ پڑھا، کلمے نے آپ پر یہ چیز لاگو کر دی، لازم کر دی، عائد کر دی کہ اب کلمے کے اعتبار سے آپ اس دین کے، اللہ کے، اس کے رسول کے سپاہی ہو. جہاں آپ دیکھو گے کہ اللہ کا حکم ٹوٹا ہے آپ کھڑے ہو جاؤ. پہلے تو ہاتھ سے روکو، نہیں زبان سے روکو، نہیں تو کم از کم آخری درجہ کہ تم دل سے اس چیز کو برا سمجھتے ہوئے اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنے کلمے کی تجدید کرو کہ اللہ میں اس پہ راضی نہیں ہوں. اس وقت عمومی مزاج سب کا یہی بن چکا ہے کہ وہ منکرات اور فواحش اور اللہ کی معاصی کے اوپر آنکھیں بند کر کے گزرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا ہے، ہمیں اس سے کیا ہے. جب یہ کہتا ہے یہ اور کرنے والا دونوں برابر ہو گئے. اس نے اس پر خاموشی اختیار کی، اس دروازے کو بند کرنے کی کوئی تدبیر نہیں سوچی، نہ ہاتھ سے روکا، نہ زبان سے روکا، نہ دل سے اس کو وہ کیا. اب یہ کرنے والا گناہ کا اور یہ دونوں برابر ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. تو ایک تو کلمے کے اعتبار سے کلمے کے حقوق کو سمجھنا ہے، کلمے کے حقوق ہیں، اس حقوق کو پورا کرنا ہے. اور اس حقوق کے پورا کرنے کی بنیاد یہ ہے کہ کسی بھی منکر، کسی بھی گناہ پر آپ راضی نہ ہو، آپ خوش نہ ہو. جو آپ کے بس میں ہو آپ کر گزرو، باقی اللہ پر چھوڑو. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ٹکا خان من کے ڈنڈا لے کے شروع ہو جاؤ. وہ ایک دفعہ یہ ڈبل روڈ کے اوپر جیسے ہوتا ہے وہ کتا اور کتی کا مسئلہ تھا. تو صبح کا وقت تھا، 8 بجے کا وقت، میں ادھر اپنے مدرسے جا رہا تھا. تو اب وہ صبح کا وقت ہے، ساری خلقت جمع ہے، اور خصوصاً اس میں یہ کالج کے بچیاں، سارے روڈ بھرا ہوا ہے اوپر نیچے. اب وہ روڈ کے اوپر، اب ان کو تو حیا نہیں، شرم نہیں ہے. یہ اٹھا، اس نے ڈنڈا لیا، پہلے تو کتی کو مارنے لگا کہ یہ الگ ہو جائے. اب وہ تو نہ ہو،
جب اس نے دیکھا کہ یہ تو الگ نہیں ہو رہے، اس نے پتھر اٹھایا اور جو روڈ پہ کھڑے تھے جتنے لڑکے لڑکی ان کو مارا. ان کو شرم نہیں آتی؟ تمہیں بھی نہیں آتی؟ سب کو بگا دیا. اب پتھروں کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ اس کا بھی نہیں ہے. ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا کہ ہم ایسا کریں، لیکن کلمے کا ہم سے تقاضا یہ ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ فرض ہے کلمے کا کہ جہاں اللہ کی حکم عدولی ہو، اس کو توڑا جا رہا ہو، اس کی نافرمانی کی جا رہی ہو، آپ بحیثیت مسلمان آپ ہاتھ سے روکیں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، فلیغیرہ بیدی، امر بالمعروف ہے، نہیں عن المنکر ہے. فإن لم تستطع فبلسانہ، ہاتھ کی طاقت نہیں، زبان سے کہو کہ بھائی خدا کے لیے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. آپ یقین کرو ایک فضا ہے عام طور پر گناہ کے اعتبار سے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اجتماعی بھی انفرادی بھی، انفرادی بھی اجتماعی بھی. گناہ پر ہم راضی ہیں کہ کرتے رہو بھائی، تو ہم اور وہ برابر ہیں. ہماری نمازیں کسی فائدے کی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو چیز ہے یہ پہلے ہی اہم ہے، لازم ہے. جب ایمان کے منافی، دیکھو ایمان کیا ہے، بضع و سبعون شعبہ، 70 سے اوپر ایمان کے درجے ہیں، شاخیں ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے اونچا درجہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، سب سے کم تر درجہ ایمان کی شاخوں میں سے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. ہم لا الہ الا اللہ کے اقرار کیا، یہ جو ادنا درجہ ہے، ہم تو راستوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لوگوں کی اذیت کا باعث بناتے ہیں. بجائے راستے کو ہم لوگوں کی سہولت کا اور اس کا انتظام کریں، بہت سے لوگ کیلیں پھینکتے ہیں، کانٹے پھینکتے ہیں، روڑے پھینکتے ہیں. ایسے بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. تو کلمے کے اس تقاضے کو پورا کیے بغیر کلمے کا نفع مل جائے قطع نہیں ہو سکتا. اور دوسری چیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ گناہیں، اب گناہ کے اعتبار سے گناہ کی نوعیتیں میں نے عرض کی. ایک گناہ ہے جو اللہ جل شانہ کی ذات اور احکامات کے متعلق انسان سے اپنے طور پر ہو رہا، کوتاہی ہو رہی ہے، فرض میں کوتاہی ہو رہی ہے، واجبات میں کوتاہی ہو رہی ہے، کسی اور چیز میں کوتاہی ہو رہی ہے. اب اس کے لیے توبہ اور استغفار ہے. اور یہ روزانہ کے اعتبار سے یہ نہیں ہے کہ سال میں تم ایک جو ہے وہ 15ویں شعبان کو یا لیلۃ القدر کی رات میں آ کر ایک وہ کر کے اور پھر اس کے بعد پورا سال چھٹی کرو. توبہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں توبہ کیا ہے؟ گناہ سے مصمم ارادے کے ساتھ باہر نکلنا، دل میں پکا ارادہ ہو کہ اب نہیں کروں گا، ایک. دوسرا اس گناہ کے ماحول کو چھوڑنا، اور تیسرا آئندہ نہ کرنے کا عزم کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں. یہ تو حقوق اللہ میں ان 3 چیزوں کا ہونا لازم ہے. اور حقوق العباد میں 4 چیزیں ہیں، 3 تو یہی ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ جو حق تلفی کسی کی ہوئی ہے، کسی کی آبروریزی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر بہتان لگایا، کسی کا مال کھایا، کسی کو چانٹا مارا ہے، کسی کو لاٹھی ماری ہے، تو اس سے اس کی جا کر تلافی کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا. سارے جہانوں کے، کائنات کے اولین اور آخرین کے، اللہ کے بعد جن کا مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، آخری ایام تھے دنیا سے جانے کے اعتبار سے، اور نحیف کمزور. آپ ممبر پر آئے اور ممبر پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں یہ تمام باتیں کہیں کہ بھائی اللہ کی طرف سے بلاوے کے اعتبار سے بلاوا ہے،
اور نہ معلوم کب تک یہ سلسلہ ہو. میں دنیا سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے گھر والوں کو بھی بلایا, پہلے ان سب کو جمع کیا, ان سب سے کہا کہ اپنے معاملات جو بھی ہے مجھ سے طے کر لو, جس نے جو کہنا ہے کہو. یہاں تک کہ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی چھوٹی صاحبزادی سیدہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی حیات تھی, اس سے یہ فرمایا سلیم ما شئت من امر دنیا کے فإنی لا املک لک من اللہ شیئا. ایک ایک بات سب کو کہی, جو کہنا ہے یہاں کر لو. آخرت کی بات اللہ کے سامنے معاملہ نہیں ہے. پھر آپ ممبر پر تشریف لائے, آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے ہاں رہا, میرے ساتھ سفر حضر میں تم رہے, دیکھو پیغمبر ہیں, رحمت للعالمین ہیں, سید الاولین و آخرین ہیں. اللہ جل شانہ جن کے متعلق کہہ دے لقد غفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, بخشے آئے. لیکن ممبر پر بیٹھ کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تم میں رہا اور سفر حضر میں تم میرے ساتھ رہے, اور ہم نے وقت گزارا, اس میں اونچ نیچ ہوئی ہوگی. کبھی ایسا ہو میں نے کسی سے کچھ لیا ہو اور بھول گیا ہو, نہ دیا ہو, یا کسی کو میں نے سخت کہا ہو, یا کسی کو میں نے ایذا دی ہو, یا کسی کو میں نے مارا ہو. تو اب اس وقت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, جس کا جو مطالبہ ہے مجھ سے کر لو, جس کا جو مطالبہ ہے مجھ سے کر لو. صحابہ میں سناٹا چھا گیا. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا سوچ نہیں سکتے تھے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے تو کوئی نہ بولا. ایک صحابی کھڑے ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, ایک موقع پر ہم سفر میں جا رہے تھے, میں اونٹ کی مہار لے کر چل رہا تھا, آپ چابک مار رہے تھے, اور چابک جو لاٹھی ہوتی ہے, لاٹھی کے آگے تسمے ہوتے ہیں اس کے چمڑے کے, تو آپ اونٹ کو مار رہے تھے اور وہ چابک اونٹ کو لگنے کے بجائے میری پیٹھ پہ لگا. میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں, میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ جاؤ گھر سے چابک لے کے. صحابہ سناٹے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ تلوار کی طرف ہاتھ کیا اور تلوار کھینچی, اور بلکہ ایک روایت میں کھڑے ہوئے اور غصہ ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا کہ بیٹھ جاؤ, حقدار کو اس کے حق کے وصول کرنے سے اے عمر تم روک نہیں سکتے, اس کا حق ہے, امتی ہے, اس کی بخشش کا مدار محمد رسول اللہ ہے, ان کی عزت ہے, ان کی حرمت ہے. وہ پیغمبر جس کے متعلق قرآن کے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم, اس پیغمبر سے آواز اونچی کی تو ایمان حبط ہو جائے گا. اس پیغمبر سے, اس کی آواز سے, اس کے سامنے, اس کی مجلس میں اونچا بولے تو ایمان چلا جائے گا. اور وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی مجھ سے جو جس نے لینا ہے بدلہ دنیا کے اعتبار سے لو. اور یہ صحابی کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے بدلہ لینا ہے, مجھے چابک لگی تھی پیٹھ پر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنا بدلہ لو. صحابہ سناٹے میں رو رہے اور چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو جائیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کیا, خاموش کیا کہ اس کو بدلہ لینے دو. چابک آیا, یہ رحمت للعالمین ہے, یہ سید الاولین و آخرین ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کہا یا رسول اللہ میں آپ پر بہت پہلے ہی ایمان لا چکا تھا اور آپ کی تصدیق کر چکا تھا, لیکن اس کا اظہار نہیں کیا. تو فرمایا کہ عباس کیسے, چچا جان کیسے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی حقانیت جب آپ جھولے میں تھے, جھول رہے تھے, اس وقت دیکھ چکا تھا. تو پوچھا کہ کیسے؟ کہ آپ جھولے میں جھول رہے تھے, 14ویں کا چاند تھا,
اور آپ چاند سے انگلی کے ذریعے سے اشارے کر رہے تھے اور چاند جھک جھک کے آپ کو بہلا رہا تھا. چاند جھک جھک کے آپ کو بہلا رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں چاند مجھ سے باتیں کر رہا تھا. آپ حلیمہ کے ہاں گئے تو وہ چھوڑتی نہیں تھی باہر. تو آپ کی جو رضائی بہن تھی شیمہ ایک دفعہ ان کو لے کے نکل گئی باہر جنگل میں. حضرت حلیمہ پریشان ہو گئی, دوڑی دوڑی پہنچی. اب دھوپ ہے, گرمی ہے, اور یہ چھوٹے ہیں, نازک بھی بہت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزاکت بہت وہ تھی. تو وہ بیٹی کو ڈانٹا کہ تو یہ بھائی کو ادھر کیوں لے کے آئی, دھوپ ہے, گرمی ہے. انہوں نے کہا امی یہاں تو یہ بھائی جدھر جدھر جاتے ہیں بدلی ان کے اوپر سائے کی ہوتی ہے, ہمیں تو ٹھنڈی ہوا اور بدلی کے سائے میں ہم کھیل رہے ہیں اور چل رہے ہیں, ہمیں تو گرمی نہیں لگ رہی. وہ پیغمبر جو اشارہ کرے درخت آ جائے. آپ قضائے حاجت کے لیے گئے, جگہ نہیں تھی, تو آپ نے صحابی سے کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو جا کے ان درختوں سے کہو کہ پیغمبر کہتے ہیں میرے لیے آڑ بناؤ. درخت جڑوں سے میں کھچ کے ایک جگہ جمع ہو گئے اور باقاعدہ پردے کی جگہ بنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اور فرمایا کہ اپنی جگہ چلے جاؤ. درخت اپنی اپنی جگہ چلے گئے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جس یہودی کے غلام تھے اور اس سے معاملہ کیا آزادی کا, اس پر اس نے کہا کہ اتنے درخت یعنی کئی سو درختوں کو اس نے کہا اکٹھا باغ ہو اور تیار ہو, فصل والا ہو, وہ مجھے مل جائے میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اور سلمان فارسی حضور کے پاس آئے اور یہ شرط بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آج رات سلمان کے ساتھ ہم نے کھجور کا باغ لگانا ہے, کھجور کا باغ لگانا ہے, سب تیار ہو کے آؤ. وہ جگہ آج بھی ہے اور اس درختوں کی جو نسل ہے وہ آج بھی ہے مدینہ طیبہ میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ رات بھر میں لگے اور کھجور کے درخت چھوٹے چھوٹے درخت لگائے باغ. لیکن یہ پیغمبر تھے, اللہ جل شانہ نے ان کے ہاتھ اور ان کی دعا اور ان کی توجہ کی برکت سے ایک رات میں ان درختوں کو بڑا بھی کیا اور پھل والے بھی لگائے ایک رات میں. اور یہ اس منبر پر بیٹھے ہیں, امت سے کہہ رہے ہیں, امت سے کہہ رہے ہیں آپ سے بڑا تو کوئی نہیں. میں آپ یا آپ میں سے کون ہے جو اس درجے کا اہتمام کر کے امت کو یہ سبق دے کر گئے ہو. تو امت میں سے میں آپ یا کوئی اس درجے کا ہے کہ جو کہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اس پیغمبر کی شفاعت ایسے ملے گی, اس نے اپنے عمل سے ایک چیز ثابت کی ہے. چابک آئی اور چابک آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابک ان کو دی اور فرمایا کہ تم بدلہ لو. اب صحابہ رو رہے, آواز اونچی ہو گئی, اور یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے چابک ہاتھ میں, اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مجھے چابک ماری تھی اس وقت میری پیٹھ پر قمیص نہیں تھی, میں ننگی پیٹھ تھا, تو میں چابک بھی ننگی پیٹھ پہ ماروں گا, قمیص بھی اٹھائی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قمیص مبارک کو اٹھایا. ایک لمحے کے لیے سوچو, حضور کی عزت سے ہماری عزت, حضور کی ذات سے ہماری ذات, حضور کی ناموس سے ہماری ناموس, حضور کے معاملے سے ہمارا معاملہ. اور جب قمیص اٹھائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی, اور اس کے بارے میں حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کی نگاہ جس کی نظر اس مہر نبوت پر پڑی وہ جنتی ہے. جیسے ہی وہ قمیص اٹھی اور مہر نبوت سامنے آئی, صحابی نے چابک پھینچا اور آپ سے لپٹ کر اس مہر نبوت کو چوم لیا, اور چوم کر کھڑے ہو کر روتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بدلہ مقصود نہیں تھا, میں نے یہ حدیث سنی تھی اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس بدلے میں اس مہر نبوت کو چوموں تاکہ مجھے یہ فضیلت حاصل ہو جائے. آپ نے اسے دعائیں دی. ایک پل کے لیے تھوڑا سا میں ایک اور چیز کی طرف توجہ کرا رہا ہوں. ہائے
کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نعوذ باللہ ابو بکر یا عمر یا عائشہ یا حفصہ یا یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ اور گھرانہ ہے، نعوذ باللہ ان کو بارہ کہتے ہیں۔ عائشہ نے کتنی بار چوما ہوگا اس مہر نبوت کو؟ ابو بکر نے کتنی بار چوما ہوگا اس مہر نبوت کو؟ کتنی بار چوما ہوگا؟ کتنی بار دیکھا ہوگا؟ سوچو عائشہ کا کمال کیا ہو، ابو بکر کا کمال کیا؟ غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، ابو بکر کی گود ہے۔ حجرہ عائشہ میں عائشہ کی گود ہے، رسول اللہ کا سر ہے۔ ان کی عظمتوں کو حضور کے ساتھ دیکھو تب سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ کی عجیب شان ہے، یہود بھی اتنے گندے نہیں۔ یہود جو ہے، یہود، ان سے پوچھا گیا تمہاری امت میں سب سے بہتر لوگ کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ۔ نصارہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، وہی صحابہ۔ اور اس امت میں ان منحوسوں سے، رازوں سے پوچھا گیا کہ امت کا بدترین کون ہے؟ انہوں نے کہا صحابہ۔ تو یہ ان سے بھی کوئی گزرے ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں۔ بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھو، اب اللہ جل شانہ کی ذات کے اعتبار سے ہم نے اس بات کو کہ جو حق اللہ پاک کا ہے ہم سے ضائع ہوا، اس پر اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اور اس میں تین چیزوں کی رعایت ہوگی: مصمم ارادہ گناہ سے نکلنے کا، اور مصمم ارادہ آئندہ نہ کرنے کا، اور گناہ کے ماحول کو چھوڑنے کا۔ ایک آدمی جہاں گناہ کے ماحول میں ہے اس کو نہیں چھوڑا تو اس کی توبہ کامل نہیں ہے۔ پکی نیت نہیں گناہ کے چھوڑنے کی تو یہ بھی گناہ سے توبہ نہیں ہے۔ آئندہ نہ کرنے کا عزم نہیں ہے تب بھی گناہ۔ اور مخلوق میں سے تین تو یہی چیزیں ہیں، اور چوتھی چیز جو ہے وہ اس حق کی، جو حق اس نے دبایا ہے، جو کیا ہے، اس کی تلافی ہے۔ یہ ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات ذہن میں رہے کہ استغفار کو لازم پکڑنا ہے۔ استغفار کو روزانہ کے اعتبار سے استغفار کی پابندی ہو، اس میں جو کوتاہیاں، کمیاں، جو گناہ ہوں گے وہ ساتھ ساتھ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ چیز بڑھے گی نہیں، اللہ سے دوری نہیں آئے گی۔ اللہ سے آپ یقین کریں کہ بہت سے لوگوں کے مسئلے اور بہت سے لوگوں کے کام صرف اس پہ ہوئے کہ جب آئے انہیں کہا گیا کہ بھائی تم ایسا کرو، جا کر 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کے اللہ سے کہو مجھے معاف کر دے، اور کوئی بڑی چیز نہیں، صرف یہ کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دو، اور انہوں نے یہ کیا، ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ مسئلہ تو اوپر سے اٹکتا ہے، نیچے نہیں اٹکتے۔ تو حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ جل شانہ ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، اور اس کے ہر غم کو اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو اس کے گمان سے بھی زیادہ رزق عطا کرتے ہیں۔ استغفار کی کثرت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کرے تو ہمیں اور آپ کو کتنا کرنا چاہیے؟ اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں استغفار کو لازم کر لو۔ اور استغفر اللہ ربی ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، اس طرح اور بہت سارے ہیں استغفار کے اعتبار سے۔ ہم اس استغفار کی کیفیت کو اپنائیں۔ چلتے پھرتے استغفر اللہ کہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن کیا ہے اگر ہم اس استغفار کی وہ پابندی کریں گے اللہ سے دوری پیدا نہیں ہوگی۔ جب اللہ سے دوری پیدا نہیں ہوگی اللہ پاک پھر ہمارے لیے تنگیوں میں راستے کھولیں گے، پریشانیوں کو دور کریں گے،
رزق کے اعتبار سے اللہ پاک بے حساب بے گمان وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ حضور فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا رزق آئے گا. اور رزق جو ہے یہ نہ ہماری مزدوریوں سے، نہ کھیتوں سے، نہ کارخانوں سے. رزق وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق کا فیصلہ آسمانوں سے ہوتا ہے. ہم اس چیز کے اعتبار سے کمزور ہیں. پہلی بنیاد جو میں عرض کر رہا ہوں وہ اس کو ذہن میں رکھو، دیکھو اچھی طرح یہ ذہن میں بٹھا لو. یہ صرف جو ہے وقتی نشست نہیں ہے، آج سبق کو پکا کر لو. یہ سبق ہے. مجھے تقریروں کا اور وعظوں کا شوق نہیں، میں اس چیز سے بھاگتا ہوں، بہت تنگ ہوتا ہوں. صرف ایک موقع ہے، اس موقع کو صحیح رخ پہ میں بھی لے لوں، میرے بچے بھی لیں، میرے گھر والے بھی لیں، آپ بھی لیں، ہر مسلمان لے، جس تک یہ آواز جا رہی ہے وہ اس چیز کو سمجھے. اس وقت کی پریشانیوں کے اعتبار سے جو ہمارے مسائل ہیں اس میں بنیاد یہ ہے کہ کلمے کا استخفاف ہے، اور جو آپ کے بس میں وہ آپ کرو، تاکہ کلمہ اپنا نفع نہ روکے. کلمے کا نفع اور کلمے کا فائدہ آپ کو پہنچتا رہے. آپ کلمے والے شمار ہو، آپ کلمے والوں میں سے ہو، اور کلمے والوں میں سے تب ہوں گے جب اس کے حقوق کی رعایت کریں گے. اور اس کے حقوق کی رعایت یہ ہے کہ کسی منکر پر آپ خاموش نہ بیٹھیں، کسی منکر پر آپ خاموش نہ بیٹھیں. اپنی بذات کے بقدر آپ اس میں حرکت کریں، یہ کلمے کا حق ہے. یہ نہیں کریں گے آپ کلمے والے میں نہیں ہیں، پھر کلمے کا نفع نہیں ہے. کلمے کا نفع نہ ہو تو آپ کو نماز کا نفع نہیں ہے، کسی امر کا نفع نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. اور جب کلمے کا نفع، کلمے کے اعتبار سے آپ کلمے والے شمار ہوں گے، دوسرے درجے میں پھر آپ سے چلتے پھرتے روزانہ کے اعتبار سے آپ سے کوتاہیاں کمیاں ہوں گی. آپ انسان ہیں. آپ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم ایک چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم سے ہو جاتا ہے، پھر ہوتا ہے. آپ سے فرمایا کہ یہی تو آدمیت کی صفت ہے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے اللہ تمہیں ختم کر کے اوروں کو لائے گا جو گناہ کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، گناہ ہوں گے ان سے. آدمیت کی صفت یہ اللہ نے ظلوم اور جہول اس کو قرار دیا، ضعیف قرار دیا. یہ ظالم بھی ہے، یہ جاہل بھی ہے، یہ کمزور بھی ہے. اور یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے انسان سے چیزیں ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ رب کا یہ اعلان ہے، رب کا یہ اعلان ہے، اے میرے بندے تو جتنی مرتبہ بھی استغفار اور توبہ کرتا رہے گا مجھ کو تو معافی والا پاتا رہے گا، مجھ کو تو معاف کرنے والا ہی پاتا رہے گا. کرتا رہے میں معاف کرتا رہوں، تو کرتا رہے میں معاف کرتا ہوں. تو معافی مانگتے ہوئے نہ تھک، میں معاف کرتے ہوئے نہیں تھکوں گا. اے میرے بندے زمین بھر گناہ لے کیا، زمین بھر پوری روئے زمین کو گناہوں سے بھر دے، اور پھر تو میرے پاس آ، مجھ سے تو توبہ کر، مجھ سے تو صلح کر، میں سب معاف کر دوں گا، سب معاف کر دوں گا. سمندر کے جھاگ کے بر گناہ ہو، زمین سے آسمان تک کی فضا گناہوں سے بری ہو، یہ ہمارے نزدیک بڑے ہیں، اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں، اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں. اور بنی اسرائیل کا ایک وہ بندہ تھا نا، وہ قصہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 99 قتل کیے تھے، اور پھر دل میں خیال آیا کہ میں اللہ سے توبہ کروں. تو وہ آیا ایک صوفی کے پاس، ایک صوفی کے پاس. یہ مسئلے بھی ہر کسی سے نہیں پوچھو، ایسا مسئلہ ہوتا ہے. پھر تو وہ ایک صوفی کے پاس آیا تو اس سے کہا صوفی جی میں نے اس طرح غلطی تو ہوئی ہے، 99 قتل کیے ہیں، کیا مجھے اللہ معاف کر دے؟ وہ تو باؤ یہاں سے اٹھ جاؤ، اس سے 99 قتل کر کے تو کہتے مجھے معاف کر دے. اس نے کہا 99 تو کیے سب تیری، وہ اس کو بھی اڑا دیا، 100 پورے ہو گئے. اب گیا تو اللہ کی طرف سے دل کے اندر ایک طلب تھی توبے کی، ایک وہ تھا کیفیت تھی، تو چین نہیں آیا. تو پوچھتا رہا کہ میں نے یہ غلطی کی، اب کیا کروں؟ کسی نے کہا فلاں جگہ ایک عالم ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں راستہ بتائیں گے. ان کے پاس گئے، اس نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یہ. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، صلح کرنا چاہتے؟ اس نے کہا اس کے دروازے کھولے، لیکن اس کے لیے یہ بات ہے کہ ایک تو آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور پکی توبہ ہو، اور جو ماحول ہے اس کو چھوڑنا ہوگا.
اس نے کہا یہ 3 میں کر لوں گا، یہ 3 میں کر لوں گا. اپنی جو بستی تھی اس کو چھوڑ کے اگلی بستی کو، جو نیکوں کی بستی تھی، اس کی طرف چل پڑا. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل پڑا. ابھی کچھ راستہ طے کیا تھا کہ موت آ گئی، مر گئی. ایک لحاظ سے یہ پوری طرح کامل توبے والوں میں سے نہیں ہے، کامل توبے والوں میں سے نہیں ہے، لیکن عزم تھا، نیت تھی، چل پڑا تھا، چل پڑا. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تو کتنا مہربان ہے کہ قیامت میں ایک شخص آئے گا، اللہ پاک کہیں گے کہ فرشتوں اس کو تہجد گزاروں میں سے لکھ دو. فرشتے کہیں گے کہ اس نے تو تہجد پڑھی نہیں، اس نے تو تہجد پڑھی نہیں. اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ یہ روز سوتے ہوئے نیت کرتا تھا کہ میں پڑھوں، اٹھ نہیں سکا، اس لیے تہجد والوں میں لکھو اس کو. یہ حدیث میں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ تہجد والوں میں لکھو. فرشتے کہیں گے اس نے تو تہجد پڑھی نہیں. اللہ پاک کہیں گے روز نیت کر کے سوتا تھا کہ میں تہجد پڑھوں، لیکن اس کی آنکھ نہ کھلی جس کی وجہ سے اٹھ نہیں سکا، لکھ دو اس کو. حج کے لیے چلا، ابھی راستے میں پہنچا نہیں اور موت آ گئی. حج کرتا تو ایک حج شمار ہوتا. پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں مرنے پر قیامت تک کے لیے فرشتہ اس کی طرف سے حج کرتا رہے گا. قیامت تک جتنی زندگی ہوگی وہ فرشتہ جس ہر سال کے حج کے اعتبار سے اس کو حاجیوں میں شمار ہوتی ہے. علم کے لیے نکلا مرگا علماء میں شمار ہوگا جس نیت کے اعتبار سے. اس لیے حدیث پاک میں ایک جملہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی، نیت المؤمن خیر من عملی. عمل تو یہ اپنی بساط کے بقدر کرے گا، نیت تو اونچی کر سکتا ہے، نیت اونچی کر سکتا ہے. نیت تو پکی کر لے کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا بننا ہے، بننے میں پھر جتنا اس سے ہو سکے گا اتنا بنے گا. لیکن نیت اگر پکی ہوگی تو اللہ اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان حضرات کی طرح جو ہے اللہ پاک اس کو اٹھائے گا، ان کے زمرے میں اٹھائے گا. نیت پوری ہو. عمل اپنے حساب سے. ہماری نماز اور ان کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیں تو اپنی نماز گالی لگتی ہے، ان کی نماز. لیکن اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہماری نماز ان کی نماز کی طرح ہو، ہم ایسی نماز ادا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اس نماز کا ثواب دے گے. ایسے ہی اب یہ چلا اور چلنے پر اس کو موت آ گئی اور عذاب اور رحمت دونوں کے فرشتے پہنچ گئے. عذاب اور رحمت دونوں کے فرشتے پہنچ گئے، یا یوں سمجھو جنت اور جہنم دونوں کے فرشتے پہنچ گئے. انہوں نے کہا ہمارا ہے، انہوں نے کہا ہمارا ہے. یہ آپس میں بحث کرنے لگے. رحمت والے فرشتوں نے کہا یہ چل پڑا تھا اور اس کی توبہ ہو گئی تھی. عذاب والوں نے کہا، جہنم والوں نے کہا کہ بے شک چلا، لیکن ابھی شرائط پوری نہیں ہوئی. شرائط پوری نہیں ہوئی. جس بستی سے چلا ہے ابھی راستہ طے نہیں کیا اور پہلے موت آ گئی، تو اس وجہ سے ابھی ادھورا ہے. ابھی کیا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے. میرے پیارے رب میرے اللہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنا قریب مہربان رب ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ کیسے الیس اللہ بکاف عبدا. ایک بدو نے یہ آیت سنی دیہاتی، الیس اللہ بکاف عبدا، کہ اللہ کو کس نے غصہ دلا دیا، کس نے ناراض کر دیا کہ اللہ کو یہ کہنا پڑ گیا الیس اللہ بکاف عبدا. اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کیوں نہیں کافی؟ کیوں نہیں کافی؟ وہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے. دیکھو یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ کوئی پیغمبر نہیں ہے، یہ کوئی برگزیدہ آدمی نہیں ہے، 100 کا قتل کرنے والا قاتل ہے، لیکن توبہ کر کے یہ چل پڑا ہے. اور چلنے پر ابھی اس کی رفتار وہ نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی، وہ مکمل نہیں ہوا، لیکن یہ چل پڑا ہے. اور اس کی شان کریمی کو دیکھو،
یہ فرشتے لڑتے ہوئے کہنے لگے چلو اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں, اللہ کے پاس پہنچے. اللہ جل شانہ باوجود علم کے پوچھتے کیا ہے؟ فرشتے رحمت کہتے کہ یہ بندہ توبہ کر کے نکلا لہٰذا یہ ہمارا ہے, اور پکڑنے والے عذاب والے جہنم والے فرشتے کہنے لگے کہ اللہ توبہ مکمل نہیں ہوئی, صرف چلا ہے, ابھی راستے میں موت آ گئی ہے, تو اس لیے شرائط پوری نہیں ہے, اس کو جو ہے ہمارے حوالے کیا جائے. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ حضور فرماتے کہ جاؤ اور راستہ ناپو, زمین کو ناپو, یہ گناہوں کی بستی کے قریب ہوا تو عذاب والے پکڑ لیں, اور اگر یہ نیک و صلحاء کی بستی کے قریب ہوا تو پھر رحمت والے فرشتے اس کو لے لیں. یہ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے, اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک کے الفاظ ہیں, حدیث کو اٹھا کر دیکھ لینا, ہر کتاب حدیث میں توبہ کے باب میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ جل شانہ نے براہ راست زمین کو حکم دیا جو نیکوں کی بستی کی طرف تھی کہ تو چھوٹی ہو جا, اور جو گناہوں کی طرف کی بستی اس کو